بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط منظر عام پہ آنا اور حکومتی وزراء کے دورے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فوری طور پر اس خط کے حوالے سے اہم اجلاس طلب کرنا، ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت اور اپنا تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں، اور اس ویڈیو کو آپ فیس بک یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج محسن اختر کیانی اور اس کے باقی ساتھی 6 ججز نے جو ایک خط لکھا ہے جس میں حکومتی اداروں خاص طور پہ ایجنسیز کا اس کا حوالہ دینا کہ کس طرح ان کے ان کے کام میں انصاف میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، مداخلت کی جا رہی ہے، اور گزشتہ 1 سال سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جس پر جو خط میں ان لوگوں نے باقی تو سب کو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو اور سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے ساتھ اسلام آباد سپریم کورٹ کے بار، پاکستان بار کونسل، ان تمام وکلاء کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک سپریم کورٹ کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس پہ ایک کنونشن بلایا جائے جس کا اس پہ ڈسکس کیا جائے کہ ججز کے ساتھ یہ جو ایک سلوک کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بیسیکلی پاکستان کے اندر جو ایجنسیز کی مداخلت یا جو حکومتی اداروں کی مداخلت ہوتی ہے، اگر ہم تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ماضی میں لے کے جاؤں کہ جس طرح خاص طور پہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے تو اس طرح کے اسکینڈلائز ججز کو کیا جاتا ہے، ججز کی ویڈیوز بھی منظر عام پہ آ جاتی ہے، ججز کو دھمکایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو پہلا، ویسے تو ماضی میں اتنا دور تو نہیں جاؤں گا، لیکن 1997 میں جب نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تھے تو کس طرح سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور اس کو اپنے ججز کے تھرو جو ہے نا اس کو نکالا گیا تھا۔ بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اور آصف زرداری جو اس وقت ملک کے صدر ہیں ان کو شہباز شریف فون کر کے جسٹس ملک قیوم کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو سزا دینی ہے 10 سال، جس پر اس وقت جسٹس ملک قیوم شہباز شریف جو آج وزیر اعظم ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ سزا بنتی نہیں، لیکن پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور اس کے شوہر آصف زرداری کو اس وقت سزا دی گئی تھی، وہ بھی آڈیو منظر عام پہ آئی جس کو سپریم کورٹ نے پھر ان سزاؤں کو رد کیا تھا اور پھر ملک قیوم کے لیے جو اس کو جج کے عہدے سے ہٹایا تھا۔ اس طرح بہت سے جو ہے نا اسکینڈل جو ہے نا یہ خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے حکومتیں ہوتی ہیں تو پھر جب ججز کو اسکینڈلائز کیا کرنا ہوتا ہے یا ان کی ویڈیوز آنا، پھر اس طرح کے ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو آج کل یہ ایک بہت خوفناک ہے، ایک طرف پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان خود ان چیزوں کی دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے نا ایسے جو جھوٹے مقدمات بنا کر اس کو سزائیں دی گئی ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ سائفر کیس میں اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور اس میں وہ جو ہے اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ 3 کیسز میں عمران خان کو 5 دن کے اندر جو ہے نا سزا کیسے بنتی ہے، کیسے دی گئی، اور اتنے جلد بازی کیا تھی کہ رات کو کیسز چلانے پڑے، وہ بھی جیل کے اندر کیسز چلا کے اور سزائیں دی گئی ہیں جہاں پہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب جو ہمارے سسٹم میں پہلے جو عدالتی نظام پہ دنیا میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام کتنا کمزور ہے، یا جو
اس کو کہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. بعض تو جو ممالک سے اس طرح کی دعویٰ کی جاتی ہے اور پاکستان کو پھر اس عدالتی نظام میں اس لسٹ میں شامل کرتا ہے کہ پاکستان انصاف کے حوالے سے کس اس میں نمبر پہ آ جاتا ہے. تو اب جو جیسے یہ ججز کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو خط آیا ہے، اس کے بعد ایک طرف لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب سے ملاقات کی ہے. ایک دم جیسے وہ دوڑے لگ گئی ہیں حکومتی حلقوں میں. وزراء وزیر اعظم اس پہ اپنا مشاورت کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ججز نے بھی جو اقدام اٹھایا ہے، ظاہر ہے ان کو کوئی چیزیں ججز کو جو تنگ کیا گیا ہوگا، یا ان کی جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملیز کو، ان کو باقی کو کس طرح جو ہے نا وہ اس کس حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، کس طرح وہ جب کیسز کی سماعت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اب چیف جسٹس نے تو جو اپنا فل سپریم کورٹ کے جو اس کا جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی بلایا ہے، جہاں پر جب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو اس وقت اجلاس چل رہا ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس کے حوالے سے کیا لکھے. پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل نے اس میں ڈیمانڈ کی ہے، بلکہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی داخل ہو گئی ہے کہ ان ججز کے خطوط کے بنا پر جو ہے سپریم کورٹ اپنا ایک فل بینچ بنائے اور اس میں جو ہے نا اس کیسز کے خطوط کا جائزہ لیا جائے اور اس کو تمام ان اداروں کو یا ان شخصیات کو بلایا جائے، نوٹسز بھیجے جائیں تاکہ اس چیز کا باقاعدہ ادراک ہو سکے کہ ہمارے جو عدالتی نظام جہاں پہ عوام لوگوں کو انصاف کی توقع ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے نا وہ کس طرح ان کے انصاف کے تقاضے پورے نہ کیے جاتے ہیں یا وہاں پہ جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. ساتھ میں ناظرین جو پی ٹی آئی کے حامد خان جو ابھی نئے انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی کی اس پہ سیٹ پہ پنجاب سے اناپوز ہوئے ہیں، بنا مقابلہ جو سینیٹر منتخب ہو، تو اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب ہم ملک بھر میں وکلا کنونشن بلا رہے ہیں اور عدلیہ کی آزادی کے لیے. یہی وہی اس وقت بھی جب مشرف کے دور میں افتخار چودھری کا معاملہ آیا تھا تو چودھری اعتزاز احسن نے عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی. تو کیا یہ ایک منظرنامہ وہی بننے جا رہا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے جس طرح پھر چیف جسٹس اور باقی ججز باہر نکلے تھے اور پھر پورے ملک میں ایک موومنٹ چلی تھی، تحریک چلی تھی اور ہر جگہ ہر شہر میں وکلا کنونشن ہوتے تھے، اس وقت کے افتخار چودھری جس طرح خطاب کرتے تھے، تو یہ ایک ماحول بنتے نظر آ رہا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو عدالتی نظام میں انصاف کی جو تقاضے پورے کرنے چاہیے اور وہ جو رکاوٹیں ہیں اس کا جو تدارک کا تو دار و مدار جو ہے قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ اپنا کردار کیسے نبھاتے، کیونکہ اب تمام چیزوں کا دار و مدار جہاں اس کے جو بھی ہے وہ قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس پاکستان کے اوپر آتا ہے کہ کیونکہ اگر اس سسٹم کو عدالتی نظام کو اگر اس مرتبہ بھی نہیں روکا گیا، نہیں بچایا جا سکا، تو پھر وہی جو ہے کہ جیسے ماضی میں ڈکٹیٹرز کے ضیالق کے زمانے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ڈکٹیٹر ضیالق کے کہنے پر جو ہے جس طرح ججز نے جو کمپرومائز کیا اور جو ہے اس کو جب اس وقت نسیم حسن شاہ نے خود اعتراف کیا، پھر سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کی بینچ نے بھی کہا کہ بھٹو کو جو ہے انصاف کے تقاضے ٹرائل کا جو تقاضے وہ پورے نہیں کیے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، تو کیا پھر یہی ہم 44 سال کے بعد یہی پھر ہوگا کہ آنے والا نسل کہے گا کہ جی فلاں کے دور میں جو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا. کسی اور موضوع کے ساتھ اپنا ویڈیو سے پہلے میں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.